اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ وہ لوگوں کے لیے رہنما ہے، راستہ بتانے والا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری دلیلیں اور برہان بیان کر دیے ہیں جس سے انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے اور وہ حق و باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ تو جو آدمی اس مہینے کو پائے اس کے لیے لازم ہے کہ اس پورے مہینہ کے روزے رکھے۔ جو بیمار ہو اور سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں اتنی دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ لوگوں کے لیے آسانی چاہتا۔ اور یہ احکام اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ تاکہ تم دنوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اس لیے کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ کائنات گپ اندھیر ہوتی اگر یہاں سورج اور چاند نہ ہوتے۔ اس مادی دنیا میں لائٹ کا انتظام نہ ہوتا، رات کو اگر کبھی چلی جاتی ہے لائٹ، چاند بھی نہیں ہوتا تو قیامت آ جاتی، کوئی سجائی نہیں رہتی۔ تو جس طرح اس مادی دنیا میں سورج اور چاند اور روشنی انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی کا کام چل نہیں سکتا تھا، اس سے زیادہ آپ یقین جانیں کہ دو سورج اور چاند جو ہے نا، کتاب اور نبی، یہ اللہ پیدا نہ کرتا تو اس دنیا میں جو فساد برپا ہوتا، جو ہے اب بھی، جو لوگ کتاب اور نبی سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر زمین جو ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، ہر جگہ خراب بھگت رہے ہیں ہم، اخبار، رسالے، میڈیا سب بتا رہا، پوری زمین جہنم بنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ دونوں روشنیاں انہوں نے گم کر دی۔ اللہ کی طرف سے موجود ہے مگر آنکھیں بند کر لی، ان کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ تو شمس اور قمر جتنے لازمی تھے نا، ان سے زیادہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو یہ رہنمائی مہیا کرے، اس کو بتائے کہ کون سا راستہ فلاح کا اور کامیابی کا، کون سا بربادی کا۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، اللہ فرماتا ہمارے ذمہ تھا یہ کام، میں نہ کرتا تو کیا ربوبیت ہوتی۔ یہ فانی جسم تو چند دن کے لیے اس کا انتظام کرتا، کھانے پینے کا اور سارا، مگر روح جو ہمیشہ رہنے والی، جو یا جنت میں جائے گی، جو اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ انتظام نہ کرتا تو یہ کوئی رحمت نہ ہوتی، کوئی ربوبیت نہ ہوتی۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا رحمت من عندک، کتاب جو اتاری ہم نے رحمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے اصل سب سے بڑی مہربانی ہے۔ اس کے بغیر تو تم اندھوں سے بھی زیادہ بدتر ہوتے، وہ تو صرف آنکھیں اندھی ہوتی، اس کے نہ ہونے سے بصیرت قلوب اندھے ہوتے۔ تو اللہ نے بڑا فضل فرمایا، جب زمین کو آباد کیا، پہلے دن سے پہلا آدمی جو زمین پر اترا وہی ہدایت لے کر آیا، اللہ کا نبی تھا آدم علیہ السلام۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وہ غلطی جو ہوئی، اس کے بعد جب انہیں تنبؤ ہوا، وہ خبردار ہوئے کہ مجھ سے غلط ہو گیا، توبہ کی، ثم اہتدیٰ، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں انہیں ہدایت ملی، وہ صرف پھر معافی نہیں ملی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں راستہ بتا دیا کہ یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا راستہ، اس پر چلنا ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں یہ رحمت جو ہے اس کی بارش برساتا رہا، نبی اور رسول آتے رہے، مگر ان کا کام جو تھا وہ اس طرح کا تھا کہ اپنے اپنے علاقے کے لیے آتے تھے۔ اس زمانے میں اتنے ذرائع وسائل نہیں تھے، اتنے لوگوں کا میل جول نہیں تھا کہ ساری دنیا کے لیے ایک رہبر ہو سکے، اس لیے یہی ممکن تھا کہ جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں وہاں نبی آتا، انہیں ہدایت دیتا، راہ راست پر لوگ چلتے، بعد میں اس میں ملاوٹ کر دیتے، کچھ رد و بدل کر دیتے، مگر آخر میں اللہ تعالیٰ نے سراجا منیرا، جیسے پہلے چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں نا وہ آتے رہتے ہیں، مگر پھر جب سورج آ جاتا تو پھر تو ساری روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں، وہ ایک ہی روشنی کافی ہوتی ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ پھر ایک زمانہ آیا کہ اللہ پاک نے یہ مناسب سمجھا کہ اب ایک ایسا نبی بھیج دیا جائے کہ اس کے بعد ہدایت کی کوئی ضرورت نہ ہے۔ نوع انسان را پیام آخری، انسانوں کے لیے اللہ پاک کا آخری پیغام کہ اب میری طرف سے کوئی گفتگو نہیں ہوگی، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب اس سے ہدایت پاؤ۔ تو یہ قرآن مجید لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور اس کا آغاز جو ہے اس بابرکت مہینہ سے ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے، کچھ روایتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے بیت معمور سے یہاں اتارا گیا، بیت العزت ہے پہلے آسمان پر، وہاں سے پھر کشتواڑ اترا، مگر یہ کوئی ایسی مستند باتیں نہیں ہیں، سب ضعیف روایتیں۔ یہی ٹھیک ہے جو مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے بہت حوالوں سے یہ بات لکھی کہ صحیح بات ہے کہ نزول شروع ہوا، پہلی قسط جو اتری وہ اس مہینہ میں اتری، اور وہ زمانہ جو اس کو بلایا نہیں جا سکتا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر رحم فرمایا اور آغاز کر دیا، فرشتہ آنا شروع ہوا، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات جو تھیں وہ دین، تو فرمایا یہ رمضان کا مہینہ یادگار مہینہ ہے، اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت فرمائی اور تمہاری طرف اپنی توجہ کی اور تمہارے حال پر رحم فرمایا۔ ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے پوری زمین پر نظر ڈالی اور سوائے اہل کتاب میں سے چند نفوس کے پوری زمین کو دیکھا، سب گمراہ ہوتے، کہیں ہدایت نہیں رہی تھی۔ قرآن مجید کو اتارا اللہ پاک نے اور قرآن مجید کی شان بیان کی، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اب ہدا بھی دو مرتبہ آیا، پہلے ہدن کا ایک تو کام ہے کہ رہنمائی کرے، بتائے، گائیڈ بک ہو کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کام ہے۔ اس کے بعد یہ مطالبہ ہوتا کہ ہمیں کیسے تسلی ہو کہ یہ کتاب سچی ہے، دلیل ہونی چاہیے۔ جھوٹے مدعی بھی اس دنیا میں کہہ دیتے ہم نبی ہیں، بنے ہیں، اب بھی بن رہے ہیں، تو دلائل ہونے چاہیے، یہ انسان کی عقل تقاضا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نور بخشا ہے کہ اندھا دھند بات نہ مانو، دلیل مانگو۔ اس کے لیے ساتھ ہی فرمایا جو اصل غرض تھی وہ تو پہلے ہی ختم ہوگی، ھدی للناس، کہ صرف یہ پڑھنے کے لیے نہیں اور نہ یہ طاقوں میں رکھنے کے لیے، اس سے رہنما کا کام لینا ہے، جو قدم اٹھانا نا اس سے پوچھ کر اٹھانا ہے، جہاں سے روکے ادھر نہیں جانا، بدر جانے کا حکم دے وہ کرنا، یہ ہے رہنمائی۔ مگر دو چیزیں کہ اس کے بارے میں یہ تسلی کیسے ہو کہ یہ کتاب برحق ہے، اور جو لوگوں کے اعتراض ہیں، شبے ہیں، مخالف جو اس میں کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں، ان کا کیا ازالہ، اس طرح دور کیا جائے۔ یہ دو چیزیں کہ دعوے کو ثابت کیا جائے اور جو مخالفین کے اعتراض ان کا جواب دیا جائے۔ اللہ نے اس کا فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اس کتاب میں کوئی بات تحکم سے نہیں منوائی گی، زبردستی سے نہیں منوائی گی۔ اللہ نے تمہاری عقلیں جو ہیں جو اس کی عطا کی ہوئے ان کا احترام کیا کہ یہ کوئی بچے نہیں ہیں کہ انگلی پکڑ کر لے چلیں، عاقل بالغ ہے، یہ سمجھنا چاہتے تھے۔ فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس میں ایسے دلائل دیے گئے ہیں۔ دوسرا معنی جو ہے وہ عمل کی بات ہے، ہدن، رہنما، یہ ہدا بصیرت، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَدْنَاهُمْ هُدًى، جو ہدایت پاتے ہیں ان کو ہم اور زیادہ ہدایت دیتے ہیں، بصیرت، تو ان کی روشنی دماغ کی بڑھتی جاتی ہے، زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس میں ایسے دلائل دیتی ہیں واضح، صاف روشن، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے، اگر کوئی آدمی ہٹ ترمر ضدی نہ ہو، جو لوگ سن رہے تھے مولانا مودودی صاحب کا کلام، کیسی بات دل میں اترتی جا رہی تھی، کیسے نہ مانا جائے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا آنی چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی نیکی بدی کا پورا بدلہ دے، جو یہاں نہیں ہو رہا۔ نیک جو ہیں وہ خالی جاتے ہیں بلکہ دکھ اٹھاتے ہیں، بدمعاش عیش کرتے ہیں، تو انسانی عقل جو ہے مضطرب ہے، بے چین ہے کہ یہ کیا اندھیر نگری۔ تو دین کہتا نہیں، ایک دن آئے گا، بس ایک دن کی بات ہے، صبح ہوگی تو سارا فیصلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی جو بات کہتا ہے اس سے انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا، روشنی بڑھتی، بالکل پردے ہٹتے جاتے۔ تو یہ تو ہے حصہ کہ منواتا ہے قرآن کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہدا، بالکل یہ بصیرت افروز باتیں، والفرقان، اور ایسی بینات بھی ہیں جس سے وہ باطل پرست لوگ، دین کے دشمن، وہ جو گرد و غبار اٹھاتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دور کر، جتنے ہیں نا اعتراض سب کو الگ کر کے فرقان، حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیتا۔ یعنی ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے عقل کو وہ بھی سامان اس میں، اور پھر عمل کے لیے رہنمائی بھی دے دی گئی، تو اس سے اعلیٰ اور برتر کلام کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے حق میں یا حجت ہوگا یا تمہارے خلاف ہو، اب نہیں بہانا کوئی چلے گا۔
اس پر عمل کرو گے تو تمہیں بخشوا دے گا، اور اس کی مخالفت کی تو آپ انسان بہانہ نہیں کر سکتے۔ بالکل مکمل آخری ایڈیشن، ہر غلطی سے پاک اللہ نے آئین کا اور دستور کا اتار دیا۔ اب یہ رعیت عمل نہیں نہ کرے گی، جان نہیں چھوٹے گی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معیار ٹھہرا دیا عروج و زوال کا، کہ مسلمان عروج اگر پائیں گے تو قرآن پر چل کر، اور گریں گے تو اس کو چھوڑ کر۔ اب یہ علاج سوچتے رہتے ہیں نا، ساری دنیا کے لال بجکڑ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ کی کمی ہے، ہماری معیشت کمزور ہے، ہمارے ہاں لوگ پڑھے لکھے نہیں زیادہ، یہ ساری باتیں بھی ٹھیک ہے، مگر یہ بالکل جو ہے نا ثانوی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو کرنے اول کے مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، کون سی یونیورسٹی کھلی؟ کئی ان میں سے ساری عمر تک الف بے نہیں لکھ سکے، کوئی لکھنا پڑھنا نہیں آتا، کوئی ان کے پاس دولت نہیں تھی، چیتڑے ان کے بدن پر ہوتے تھے، ٹوٹی جوتیاں ہوتی تھیں۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا تنقیحات میں، مسلمان کی قوت کا اصلی راز۔ تو کہتے ہیں کہ یہ افغانستان جو تھا اس پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، مگر پہلی صدی میں ہی بنو امیہ کے دور میں خراج دینے سے یہاں کا حاکم جو تھا نا انکاری ہو گیا کہ میں نہیں دیتا خراج وغیرہ، لوگ میرا بگاڑنا بگاڑ۔ تو ایک وفد آیا اسلامی حکومت کی طرف سے، تو جب وہ لوگ آئے تو جو حاکم تھا وہاں کا، اس نے کہا یار تم سے پہلے جو لوگ آتے تھے ان کے پیٹ جو فاقوں کی وجہ سے ان کی پشتوں سے لگے، پیٹھوں کے ساتھ لگے ہوتے تھے، جوتیاں ٹوٹی ہوتی تھیں، کپڑے پھٹے ہوتے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے نبی کے ساتھی تھے۔ تو اس نے کہا پھر یار تمہارا لباس ان سے عمدہ ہے،